یہاں اللہ نے واقعہ بیان کرنا ہے معراج مصطفیٰ کا، وہ واقعہ تو آئے گا بعد میں۔ آغاز اللہ اپنی شان سے کرتے ہیں، سبحان اللہ کی۔ بالکل یہی انداز سورہ فتح کے بالکل آخر میں اللہ شان بیان کرنا چاہتے ہیں پیغمبر کے صحابہ کی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ آخر سورت تک یہ ساری عظمتیں، یہ ساری بزرگیاں، یہ ساری شانیں، یہ سارا مقام، یہ کردار، یہ انداز، یہ اعمال، یہ ایمان کس کا ذکر ہوا؟ صحابہ کا۔ مقصد کیا ہے؟ صحابہ کی شان بتانا، لیکن اوپر عنوان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اوپر عنوان محمد رسول اللہ۔ اب ان دونوں جگہوں کو آپ بالکل ایسے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بالکل ایسا سمجھ لیں۔ ایک موٹی کتاب آپ نے دیکھی سٹال پر کتب خانے میں، آپ خریدنا چاہتے ہیں، کیسے خریدیں گے؟ کیا آپ اس کتاب کو کھول کر شروع سے آخر تک پوری کتاب پڑھیں گے؟ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ہے کیا، پھر خریدیں گے؟ دکان پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کتاب خریدی جاتی ہے اس کا ٹائٹل دیکھ کر۔ آپ نے نظر دوڑائی، سامنے شیشے میں کتاب لگی ہے، عنوان کیا ہے؟ شان مصطفیٰ۔ اب آپ کے مقصد کی ہے، آپ کو یہی عنوان چاہیے تھا، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہوگا، اس کی جلد کیا ہے، اس کا ٹائٹل۔ اب بالکل اسی طرح قرآن پاک کے ان دو مقامات پر ایک جگہ پہ اللہ ذکر کرنا چاہتے ہیں مقام صحابہ کو، ٹائٹل بنایا ہے ذات مصطفیٰ کو۔ دوسری جگہ پر اللہ ذکر کرنا چاہتے ہیں واقعہ معراج کو، ٹائٹل بنایا ہے اپنی ذات کو۔ اس لیے معراج کے ذکر میں یہی انداز ہے کہ لوگوں صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہو، ان کا کردار کیا ہے، ان کی گفتار کیا ہے، ان کی اعمال کیا ہیں، ان کا ایمان کیسا ہے، یہ باتیں تو بعد میں آئیں گی۔ نظر ڈالیے اس مقدس ذات پر جو استاد ہیں صحابہ کے، محمد رسول اللہ۔ صحابہ کا ٹائٹل ذات مصطفیٰ ہے، اور محمد کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ٹائٹل عنوان ذات خدا ہے۔